بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، دینوانی بھائیوں، پیارے بچوں، جنات اور شیاطین کی حقیقت کے تعلق سے ہمارا یہ ہفتہ واری درس مسلسل چل رہا ہے اور ہم اب اس درس کے آخری پڑاؤ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والا درس اس کڑی کا آخری درس ہو۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے معالجین، علاج کرنے والے، علاج کے دوران کیا غلطیاں کرتے ہیں، ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں، ان کی گمراہیاں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ میرے بھائیوں، علاج کے تعلق سے ہم پابند ہیں شریعت اسلامیہ کے، علاج کے تعلق سے ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے۔ کتاب و سنت اور ہماری شریعت میں جس چیز کو علاج قرار دیا گیا ہے وہی علاج ہوگا، اور کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بھی علاج اگر علاج ہو بھی جائے تو اس علاج سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ اکثر ایک اعتراض، ایک ڈاؤٹ، ایک اشکال، ایک سوال لوگوں کی طرف سے کیا آتا ہے کہ بعض غلط طریقے سے علاج کرنے والے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے، ان کے علاج کرنے سے بھی شفا مل جاتی ہے، تو ان کے علاج کرنے سے پھر کیوں شفا ملتی جب ان کے علاج کرنے کا طریقہ غلط ہے اور وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر علاج کرتے ہیں؟ جب علاج ہو رہا ہے، اور علاج کیوں ہو رہا ہے، اور علاج ہو رہا ہے تو علاج کرانے میں اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو 3-4 جوابات میں نے آپ کے سامنے دیے تھے، اور سب سے پہلا جواب آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علاج اور شفا اللہ کی تقدیر میں کب ملنی ہے، اللہ نے سب لکھ کے رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے مریض کو علاج پہلے سے ہی لکھا ہوا ہو کہ 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد مریض فلاں جگہ رہے گا تو اس کا علاج ہو جائے گا، تو اس بنا پر علاج ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں عامل، فلاں بابا، فلاں پجاری کی علاج کرنے سے علاج ہوا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور علاج کرنے والا، شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی علاج کرنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو عامل، جو بابا، جو علاج کرنے والا، رقیہ پڑھنے والا، کوئی پنڈت، کوئی پجاری جو دوا دیتا ہے، اس دوا سے علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے مجھے علاج ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ اللہ آزماتا ہے کہ کیا غیر اللہ کے طرف سے شفا ملنے سے بندے کا ایمان اور عقیدہ مجھ سے اٹھ جاتا ہے، کہ بندہ دوسروں کے تعلق سے وہی اعتماد اور بھروسہ کرنے لگتا ہے جو میری ذات سے کی جانا چاہیے۔ تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر بھی بندوں کا امتحان لیتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کی آخرت خراب کر ڈالے۔ جنات اور شیاطین کا مقصد یہی ہے کہ ابن آدم کی آخرت برباد ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ جب جنات اور شیاطین کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ شرکیہ علاج میں پھنس چکا ہے، اور اب اس کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، اور اس کا عقیدہ اس بات پر ہو چکا ہے کہ مجھے علاج یہاں سے ملا ہے، فلاں کے در سے ملا ہے، فلاں کے آستانے سے ملا ہے، فلاں بابا کے پڑھنے سے ہوا ہے، فلاں پنڈت کے اس سے ہوا ہے، اور پھر وہ اس کے تعلق سے علاج کرنے اور اس میں شفا کا جب بھروسہ بٹھا لیتا ہے اور دوسروں کو پرچار کرتا ہے، تو شیطان سمجھتا ہے اس کی آخرت خراب، اس کا ایمان لٹ گیا۔ اب وہ جو اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بھائی میرا علاج ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر شیاطین اور جنات نکل جاتے ہیں، وقتی طور پر۔ دیکھیے آپ جو آستانوں پر، درگاہوں پر جاتے ہیں تو شیطان نکل جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر ان آستانوں پر جو مریض گیا ہے اس کو وہاں سکون محسوس ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ یار اب اس کا علاج ہو چکا ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں،
اور جیسے ہی گھر آتا ہے تھوڑے دن گزرتے ہیں واپس اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو مریض کیا بولتا ہے, مجھے وہیں فلاں آستانے پر لے جاؤ, فلاں درگاہ پر, فلاں مزار پر, فلاں درخت کے نیچے, فلاں ڈنڈے کے پاس, فلاں اس کے پاس لے کے جاؤ, مجھے وہیں سکون ملتا ہے. پھر واپس اس کو وہیں لے جایا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کتنے مریض آج آستانوں پر ملیں گے, ان کی لمبی لائن ملیں گی, قطاریں ملیں گی, درگاہوں پر چلے جاؤ, اور کتنی عورتیں ہماری, کتنی مائیں اور بہنیں کہتی ہیں کہ فلاں بابا کے یہاں مجھے جو حاضری آتی ہے وہاں اتر جاتی ہے, تو مجھے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ. اور کتنے ماں باپ اپنی بچیوں کو, جوان بیٹیوں کو, شادی شدہ بیٹیوں کو وہیں پر چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہماری بچی وہاں سکون سے رہتی ہے. تو کیا ہے, جنات اور شیاطین کو جب لگتا ہے کہ اب اس کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی آستانہ میرے لیے باعث خیر و برکت ہے اور میرے لیے بیماری کی شفا کے طور پر ہے, تو پھر وہ ان سے ہٹ جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ہے. اور میں نے ابو داؤد کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی اس مسئلے کو اور واضح کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ, ان کی بیوی کے ساتھ, ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے منع کیا ان کو کہ اس طرح سے شرکیہ تعویذ لٹکانا اور اس طرح سے شرکیہ دم کرنا اور اس طرح سے ایسے تعویذ پہننا جس سے کسی کی محبت حاصل کی جاتی ہو, یہ سب شرک میں سے ہے, اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کی بیوی نے کیا کہا تھا, ان کی بیوی نے کہا لما تقول هكذا, اے میرے شوہر عبداللہ بن مسعود تم یہ بات کیوں کہتے ہو, حالانکہ مجھے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں اور فلاں یہودی مجھ پر دم کرتا ہے تو مجھے شفا ملتی ہے, میری آنکھ پھڑکنا بند کر دیتی ہے. تو ابن عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا تھا کہ وہ شیطان ہے, جب تم وہاں پر جاتی ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے, تمہاری آنکھ سے ہٹ جاتا ہے, پھر تمہاری آنکھ سے ہو جاتی ہے, تاکہ شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ جو مجھے شفا مل رہی ہے, میری آنکھ بھڑکنا بند ہو رہی ہے, تو یہ اس یہودی کے دم کرنے کی وجہ سے ہے جو یہ شرکیہ دم کر رہا ہے, تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اس طرح سے دم کرو, اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا ہے جو بطور دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو پتہ چلا اس طرح سے علاج مل جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے علاج مل رہا ہے. میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ آپ مندر میں چلے جائیں کسی پنڈت کے پاس, کسی پجاری کے پاس, اور وہ آپ پر کچھ منتر پڑھ دے اور آپ کا علاج ہو جائے, تو آپ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جائیں, یا کوئی مومن مسلمان یہ سمجھنے لگ جائے یار اس پنڈت کے پاس یا اس در پر, اس مندر میں, اس پجاری کے پاس بے دوا ہے اور شفا ہے اور یہ علاج کر سکتا ہے. یا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے آپ کا کہ آپ ایک غیر مسلم سے اس کے اندر شفا کی ملکیت سمجھنے لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت, کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اگرچہ تمہیں مار دیا جائے, تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے, تب بھی تمہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. کیا مطلب ہوا, تب بھی تمہیں اس بات کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے, یا کتاب و سنت کے علاوہ, شریعت اسلامیہ کے علاوہ کہیں اور شفا پائی جا سکتی ہے جس شفا کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا ہے, اور جو مطلوب ہے ایک بندے مومن سے اللہ کو, وہ شفا اگر کسی اور میں سمجھی جائے تو سمجھ لیجئے انسان شرک کر رہا ہے. اور شرک کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے نصیحت کی شرک کبھی مت کرنا ایک صاحب رسول کو, کہ شرک کبھی مت کرنا, اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے, تمہیں قتل تک کر دیا جائے. بھائیو, معالجین جو علاج کرنے والے ہیں, جو عامل لوگ ہیں, جو رقیہ کرنے والے ہیں, دم کرنے والے ہیں, جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں, تو ان کے علاج کرنے میں جو غلطیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے, ایک غلطی عاملوں کے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض علاج کرنے والے شیطان کے نام پر, جنات کے نام پر کچھ نذرانہ, کچھ چڑھاوا چڑھانے کی شرط لگا کر علاج کرتے ہیں. کچھ لوگ علاج کرنے والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں مریض سے, مریض کے گھر والے پر, کہ تمہیں ایک نذرانہ پیش کرنا پڑے گا, شیطان کے نام پر چڑھاوا چڑھانا پڑے گا, تبھی تمہارا علاج ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا کہ خاص طور پر, خصوصی طور پر اکثر جس چیز کے چڑھاوے کی بات کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے مرغا.
مرغا دیکھیے، کوئی بھی عامل آتا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ پیشکش رکھتا ہے کہ ایک مرغا آپ کو نذرانے کے طور پر پیش کرنا پڑے گا اور تبھی آپ کا علاج ہوگا۔ مرغے کا مطالبہ اکثر کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ عامل لوگ یا پنڈت بابا، یہ جو بھی علاج کرنے والے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے، مرغے کے نذرانے کا ہی یا اس کی بلی کا ہی مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو مرغے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغے کی بانگ کو سنو، مرغے کی بانگ کو سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جنات اور شیاطین کو پتہ ہے کہ یہ مرغا مسلم معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے، یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور یہ خیر و برکت لے کر آتا ہے، اور اس کی بانگ کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مرغے کی بانگ، مرغا جب آواز دیتا ہے نا، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اسے پتہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ عامل علاج کرنے والا اس کی خصوصی صفات بھی بیان کرتا ہے کہ اس طرح کا مرغا ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، اس رنگ ہونا چاہیے۔ اسے پتا ہے کہ مسلم معاشرے میں جو بھی مرغے پائے جاتے ہیں وہ بانگ دیتے ہیں فجر کے وقت اور اس طرح سے مسلمانوں کو جگاتے ہیں، تو یہ جنات اور شیاطین عامل سے کہتے ہیں اس طرح کا مرغا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس طرح کا مطالبہ کیا جائے اور ان کو ہمارا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ پھر عامل کیا کرتا ہے؟ جنات اور شیاطین کا نام لے کر وہ اس کو ذبح کرتا ہے، اس کی بلی چڑھاتا ہے اور اس کو خون کو لے کر کبھی مریض کے کپڑوں میں لگاتا ہے، کبھی اس کے چھینٹے مریض پر ڈالتا ہے، کبھی مریض کے گھر پر ڈالتا ہے یا مریض کی خاص مخصوص چیزوں پر ڈالتا ہے۔ اس طرح سے جنات اور شیاطین مرغے کی قربانی دلا کر اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے اس مرغے کی توہین اور اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مرغے کو مروا دیا، اور اس طرح سے پھر وہ بعض معالجین سے جنات اور شیاطین یہ ڈیمانڈ کرواتے ہیں، اور اس طرح سے یہ مرغوں وغیرہ کی یا کسی خاص جانور کی نذرانے کی اور چڑھاوے کی جو بات کرتا ہے وہ سمجھ لیجیے وہ جنات اور شیاطین کے نام پر ہی کرتا ہے۔ ہوتا ہے بعض جاتے ہیں مریض کو دکھانے کے لیے کسی عامل کے پاس، پھر وہ ایک مرغا منگاتا ہے، پھر مرغے کو وہ پورے جسم پر ایسے اس کے پروں سے ایسے مارتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا پڑتا ہے، اس کے گردن پر چھری چلاتا ہے، جیسے ہی چھری چلایا اور مریض بالکل درست، کیونکہ وہ جنات اور شیاطین تھے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے نام سے ذبح کیا جائے، وہ فوراً اس سے نکل جاتے ہیں، تکلیف دینا بند۔ اب مریض کو کیا لگتا ہے، مریض کے گھر والوں کو کیا لگتا ہے، یہ بابا بڑا، یہ عامل بڑا کامل ہے اور بڑا پہنچا ہوا ہے، تو یہ بھی علاج کا غلط طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سے عامل علاج کرنے والے، دیکھو عامل کے نام سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سے لوگ عامل کے نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اکثر جو علاج کرنے والے عامل ہوتے ہیں وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے علاج کرتے ہیں کہ مریض سے اس کے والدین کا نام پوچھتے ہیں، والدین کا، ماں باپ کا نام پوچھتے ہیں یا خود کا نام پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح سے نام پوچھنے والے مریض کا وہ کبھی بھی صحیح علاج کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، وہ جنات کی مدد سے ہی علاج کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب عامل کو جیسے ہی نام بتایا وہ پوری ہسٹری اٹھا کر رکھ دیتا ہے مریض کی، ہاں تم اتنے سالوں سے پریشان ہو، یہاں کی تم ٹھوکریں کھا چکے ہو، یہاں علاج کرا کے آ چکے ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملا، تمہارے گھر میں یہ ہے وہ ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب جب مریض سنتا ہے کہ اسے میرے بارے میں کیسے پتا، یہ غیب کی بات ہے، اسے کیسے پتا، اب اس کا ایمان اور عقیدہ اس پجاری، اس بابا، اس عامل کے تعلق سے بڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ علاج کر سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے بھائیو، غیب کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، غیب کی باتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غیب نسبی، ایک ہوتا ہے غیب مطلق۔ غیب نسبی مطلب کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب کی بات ہو، کچھ لوگوں کے لیے غیب کی بات نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے غیب ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے لیے غیب ہے، لیکن آپ کے گھر والے جانتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے لیے وہ غیب نہیں، وہ تو وہاں موجود ہے۔ تو آپ کے لیے جو غیب ہے وہ آپ کے گھر والوں کے لیے غیب کی چیزیں نہیں ہیں۔ ویسے ہی ہمارے ساتھ جنات رہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، ایک جن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا ومعه قرین من الجن، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، جس کو ہمارے یہاں حمزات کا نام دیتے ہیں، حمزات بولتے ہیں اس کو، حمزات۔ قرآن میں اس کا نام قرین آیا، قرین کہتے ہیں اس کو۔
ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مجھے اللہ کے حکم سے تکلیف نہیں پہنچاتا، مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ نے مجھے اس کی تکلیف سے محفوظ کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ جو قرین ہے نا، اس کو ہماری ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ، وہ ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، صبر کرتا ہے، ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ قرین ہمزاد۔ اب کیا ہوتے ہیں یہ عامل لوگ جو ہوتے ہیں جو جنات کی مدد لیتے ہیں، تو ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ کبھی وہ ہمزاد سے بات کرتے ہیں، مریض کے ہمزاد سے بات کرتے ہیں، یا جناتوں کو کراتے ہیں، شیاطین کو کراتے ہیں، پھر ان کے پاس معلومات اکٹھا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے پاس جو علم ہوتا ہے، جو یہ عامل بتاتے ہیں غیب کی باتیں، پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے ہیں مریض کا، تو یہ غیب نسبی ہے جو ان کو حاصل ہوا ہے دوسرے جنات کی مدد سے، جنات کی مدد سے۔ تو ایسا اس طرح کا جو کچھ وہ کہتے ہیں، تو یہ غیب نسبی ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کاہنوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کاہنوں کا معاملہ کیا ہے، جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یحدثون باشیاء فتکون حقا، کبھی کبھی یہ کاہن لوگ کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو حق ہو جاتی ہے، جو واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ غیب مطلق ہے۔ غیب مطلق یعنی وہ غیب جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اللہ اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے، لیکن اللہ دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے، تو یہ شیاطین جنات لوگ جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ اچک لیتے ہیں، اس کو ایک بات کو اچک لیتے ہیں، پھر آگے بتاتے ہیں عامل کو، پھر عامل کاہن سامنے والے کو بتاتا ہے، تو اس میں سے وہ حق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تلک الکلمہ التی یختطفها الجن، وہ وہی کلمہ ہے جو آسمانوں میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وحی کی شکل میں، اور جنات اس کو اچک لیتے ہیں، پھر دنیا میں آ کر جو ان کے دوست ہوتے ہیں یہ کاہن عراف غیب کی باتیں بتانے والے، وہ ان کو بتا دیتے ہیں، تو پھر وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک اس طرح سے کاہن تھا، غیب کی باتیں بتانے والا، غیب کی باتیں بتانے والا۔ تو لوگوں نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ یار یہ غیب کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے، کیسے بتا دیتا ہے۔ تو ایک آدمی گیا تھوڑا دور اس سے، اور کنکریاں اٹھائی، گن کے اٹھائی کنکری، اور مٹھی میں لا کر پوچھا اس سے، کاہن سے، غیب کی بات، میری مٹھی میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے بتا دی 7 ہیں، وہ 7 گن کے لایا تھا، بتا دی اس نے۔ تو کیسے بتائی اس نے؟ وہ اس طرح سے بتائی کہ وہ آدمی گیا کنکریاں اٹھانے کے لیے اور گن کر اٹھایا، تو جو جن اس کے ساتھ تھا قرین ہمزاد، وہ بھی گن رہا تھا، تو گنا اور فوراً اس نے بتا دیا کہ ہاں اس نے 7 کنکریاں اٹھائی ہیں۔ پھر دوبارہ امتحان لیا، دوبارہ وہ گیا، اور اس بار اس نے بغیر گنے مٹھی بھر کر اٹھایا، گنا نہیں، اس نے مٹھی ایسے لی اور ایسے اٹھا کے لایا۔ اب وہ جن گن نہیں پایا، اور پوچھا اس کو کہ بھائی اب بتاؤ کتنی کنکریاں ہیں، تو بتا نہیں پایا۔ تو یہ غیب نسبی ہوتا ہے جو جنات کی مدد سے یہ عامل وغیرہ تک پہنچتا ہے، تو وہ غیب نہیں ہوتا ہے، وہ حاصل کیا ہوا غیب ہوتا ہے، یعنی کسی کے لیے غیب ہے اور کسی کے لیے غیب نہیں ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں، جیسا کہ پہلے بھی بات آئی تھی، کاہن یہ غیب کے دعویٰ کرنے والے، یہ ان کے پاس جانا اور ان سے سوالات کرنا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ شریعت اسلامیہ سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ اگر تصدیق کر دیتا ہے کاہن عراف، غیب کا دعویٰ کرنے والوں کی تصدیق کر دیا، ان کو سچا مان لیا کہ ہاں یار یہ ان کے پاس کوئی گہرا علم ہے اور یہ بتا سکتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، تصدیق کر دیا، سچا مان لیا، تو سمجھ لیجئے انسان اس سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی صریح حدیث، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی کاہن عراف انگلیاں دیکھنے والا، لکیریں دیکھنے والے کے پاس آیا اور اس کو سچا مان لیا، تو اس نے اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کر ڈالا۔ اور اگر کوئی گیا، صرف گیا ایسے ہی، تصدیق نہیں کرنا، تو بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو ان کی کر دیتا ہے تصدیق، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ ہم علاج اور معالجے کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کے پابند ہے، کتاب و سنت کے پابند ہے. شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کسی بابا کے پاس، کسی پجاری کے پاس، کسی عامی کے پاس غیر شرعی طریقے سے علاج بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے علاج نہیں کروانا ہے، ہمیں اس سے علاج نہیں کروانا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگرچہ قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ توحید کو باقی رکھنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں علاج کے تعلق سے اور معالجین، علاج کرنے والوں کی غلطیوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگلا درس انشاءاللہ اس حلقے، اس کڑی کا آخری درس ہوگا جو نظر بد کے تعلق سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق اپنا علاج اور معالجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے، اپنے کلمے کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. علیکم السلام. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.